امام مہدی کی غیبت پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ مطلب جب میں کافی شیعہ حضرات سے بات کرتا ہوں تو یہ ایک کامن ایکسپلینیشن ملتا ہے کہ کیونکہ اہل بیت پہ کافی ظلم ہوا تھا تو اس لیے وہ غیبت میں ہے، تو جب اللہ چاہے گا ان کا ظہور ہوگا۔ تو جب اس بات پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ آج اتنا تفریقہ ہے، آج ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، وہ لیکن ان کا ظہور نہیں ہو رہا، تو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ غیبت میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا کو بھی بھائی آپ اللہ لوگوں سے کا حکم عقیدہ آیا یہ ہے تھا۔ نا، جی آپ کمپلیٹ جی کریں، جی کمپلیٹ کریں۔ سوری نہیں نہیں تو جیسے کہ رسول خدا کو کہا گیا تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لو، تو وہ حکم پہ چلے گئے تھے، تو ایسا کوئی حکم امام مہدی کے لیے ظاہر ہوا تھا اللہ کی طرف سے غیبت کے لیے کسی کتاب میں یا کسی قرآن کے حوالے سے، ایسا کچھ ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ امام مہدی علیہ السلام شورا سے بنتا ہے نا، لوگ اس کو جی امام بنائیں گے، تو آپ ابھی شورا کیوں نہیں بناتے؟ جی ابھی دنیا میں اتنا ظلم ہے، فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے نا، ایک بنا دیں نا، آپ کے علماء ایک شورا بنا دیں، کسی کو امام مہدی بنا دیں تاکہ دنیا میں وہ آ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اس کے پیچھے نہیں نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں- وہ نہیں 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 امام نہیں مہدی علیہ السلام غائب نہیں نا، وہ چلو ہم مان لیں بھائی غائب نہیں ہے، وہ آپ کے شورا سے بن جاتا ہے، آپ کی بیعت کریں گے تو وہ امام مہدی۔ آپ ابھی آپ کے علماء اتنے ہیں نا، اور کسی سے بیعت کرو، اس کا نام مہدی رکھ دو، کیونکہ آپ کے وہ تو اللہ، آپ تو کہتے ہیں نا وہ اللہ نے نہیں بنایا، کیوں اللہ امام و امام مہدی نہیں ہے وہ جو غیبت میں، تو وہ کن میں سے؟ مولویوں میں سے، یا کسی کوئی فوجی جنرل ہے کچھ ہے پاکستان سے نہیں۔ ہاں انڈیا سے کوئی مسلمان جنرل کو لے کے آؤ، کوئی نہیں، اس کے یا کسی مولوی کو لے کے آئے، سپاہی صحابہ کا یا جماعت اسلامی کا لے کے آئے، اس کے ساتھ بیعت کر لیں امام مہدی کے ایمان سے، پھر وہ اس کا کام ہے نا، جب اللہ کا نے وعدہ دیا ہے وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ غیبت اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ غیبت چلو مان لیا کہ غیبت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم نے مان لیا غیبت نہیں ہے، بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے نہیں نہیں تو سر، چلو میں بسم مانتا اللہ ہوں، بسم اللہ مہدی بنا دو۔ مہدی دنیا میں تو بھی بہت، آپ نے خود کہا دنیا میں فتنہ بہت ہے نا، فتنہ بہت ہے، اس سے بیعت کر دو، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی، صحابہ سب شیعہ بھی وہ جب مسلمان بن جائیں گے۔ نہیں نہیں کیا سر، خیال؟ میں ان کی غیبت پہ سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات پہ مطلب آئی اگری ٹو دا پوائنٹ کہ امام مہدی غیبت میں ہے، میں یہ بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی اگر غیبت میں ہے امام، تو ان کا غیبت پہ ہونا کیا اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا کہ آپ غیبت میں رہیں؟ ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ بالکل 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 بالکل، میں بس میں وہی پوچھ رہا تھا سر۔ دیکھیں یہ شاید ہمارے پاس سینکڑوں کے سینکڑوں حدیث ہیں، یا شاید ہزاروں کی تعداد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، میں کتاب، انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے غیبت کی ہے۔ یہ کتاب ہے میرے بھائی، کمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے کمال الدین و اتمام النعمہ، تعلیف کس کی ہے؟ تعلیف ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ بہت موٹی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے آخری صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 609 بلکہ 610 ہے، 610 یہ آخری صفحہ 610، یعنی موٹی کتاب ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے ما روی ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا ایک سیکشن ہے، من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عاصم علیہ السلام صاحب غیبت ہوں گے، ما اخبر به امیر المؤمنین علیہ السلام من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام الثانی عشر، یہ باب سیکشن ان احادیث کا ہے جس میں علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خبر دی، امام ثانی عشر قائم آل محمد علیہ السلام ہے، وہ صاحب غیبت۔ ما روی عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ امام ثانی عشر، اچھا ہاں، یہ ما اخبر به الحسن بن علی بن ابی طالب من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام، یہ باب، یہ سیکشن، یہ چیپٹر امام حسن علیہ السلام کے وہ احادیث ہیں کہ انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ غیبت واقع ہوگا کس پر؟ امام قائم علیہ السلام، اور وہ کون ہے؟ امام ثانی عشر علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر تمام ائمہ علیہ السلام۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اس باب میں، اور اکثر احادیث لمبے بھی ہیں، لانگ احادیث ہیں، تو
نہیں لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر میں چھوٹی احادیث پڑھوں گا، میں چھوٹی احادیث کو پڑھوں گا. اب میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من وقوع الغیبۃ بالقائم علیہ السلام، صفحہ نمبر 276. عن جابر نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی علیہ السلام میرے اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام جیسا ہوگا، کنیت کنیت، کنیا ان کا بھی میرے کنیا جیسا ہوگا. اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے خلق میں، اخلاق میں، کیریکٹرسٹکس میں اور فیچرز میں میرے سے شبیہ ہوں گے. تکون بہ غیبۃ و حیرہ، وہ ایک صاحب غیبت ہوں گے، ان کے ساتھ ایک غیبت ہوگی، و حیرۃ، ایک سرگردانی کا پیریڈ، غیبت کا پیریڈ اور تحیر کا ایک پیریڈ. تذل فیہا الامم، اس میں اقوام گمراہ ہو جائیں گے اس زمانے میں. ثم يقبل كالشهاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی روشن ستارے کی طرح. يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس کے بعد کہ وہ دنیا ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا. پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو یأتم به فی غیبته قبل قیام، خوشخبری ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے، بہت ہی بشارت ہے، سب کو بابرکت ہے وہ شخص. طوبى جنت میں ایک درخت کا نام، جنت کی درختیں ہیں اس شخص کے لیے جو زمانے امام حسن علیہ السلام کو آتا ہے، اس زمانے میں رہتا ہے. وہ یعتم به فی غیبت، اور وہ اس کے غیبت کے زمانے میں اس کے امامت کا قائل، وہ امام غیبت میں ہوں گے اور وہ اس کے غیبت پہ اعتقاد رکھتا ہوگا اس کے غیبت کے زمانے میں قبل قیامی، وہ غیبت جو ان کے قیام سے پہلے کا، ان کے خروج سے پہلے، ان کے اپرائز سے پہلے کا ہو. وَيَتَوَلِّ أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِ أَعْدَاءَهُ، خوش قسمت ہے وہ شخص جو امام غائب علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے اور ان امام غائب علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے. ذالک من رفقائی، ایسے افراد میرے دوست ہیں، پیغمبر نے فرمایا. وذوی مودتی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. واکرم امتی علی یوم القیامہ، یہ مجھ پر میری پھر امت سے زیادہ میرے نزدیک یہی عزیز ہوں گے، غیبت والے لوگ جو غیبت امام علیہ السلام میں رہتے ہیں اور امام علیہ السلام کی غیبت میں ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں. صدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو مقتد به قبل قیامه یعتم به وبالائمة الهدى من قبله. اچھا، کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو میرے فرزند کے امامت کے زمانے کو پاتا ہے اور امام قائم علیہ السلام اور ان کے قیام سے پہلے ان پہ اعتقاد رکھتا ہے. یہ اگلا حدیث جو ہے ملاحظہ فرمائیے، اس میں واضح طور پر غیبت کا ذکر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے، تکون له غیبۃ وحیر، وہ صاحب غیبت ہوں. ٹھیک ہے نا، سن لیا بھائی؟ اس احادیث بہت جی اوکے. نہیں، میں کافی کمپیریٹیو ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں کافی کچھ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ کہیں ملا نہیں کہ امام مہدی پہ کوئی حکم ہے، مطلب ان کی غیبت پہ. اور پھر دوسرا چھوٹا سا سوال ہے قرآن کو لے کے. یہ ایک سوال میرے خیال سے کافی بار کیا ہوا آپ کے پروگرام پہ، قرآن کے کامل ہونے کا. ایک طرف سے قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا یہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف سے کہاں لکھا ہے یہ قرآن کا؟ قرآن مطلب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، ایسا کر کے آیت ہے. چلے خیر، مجھے علم ہے، میں نے ہم نے ان کو نازل کیا ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ان کی ہم حفاظت کریں گے. ذکر سے کون مراد ہے؟ ذکر سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ذکر سے مراد قرآن، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہنا کہ مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے قرآن، اور ہم ان کی محافظت کریں گے. وہ ان کون ہے؟ قرآن مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ تو یہاں پر قرآن کو لیتے ہیں. یہاں پر خود کبار مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو احتمال کہ مراد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مراد قرآن مجید. تو یہ آیت جو ہے ایکسپلیسٹ نہیں ہے اس مسئلے پر،
اچھا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ آیا ایکسپلیسٹ نہیں۔ اور پھر اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اگر یہ اس سے مراد قرآن بھی ہو نا، تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو بندوبست کیا ہے وہ صحابہ کے تھرو نہیں تھا، صحابہ کے تھرو نہیں تھا، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحابہ تم قرآن جمع کرو، یا کوئی ایسی حدیث ہو۔ حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو فرمایا کہ تم قرآن کو جمع کرو، اور وہ حدیث کافی مشہور ہے ہمارے ہاں، تم قرآن کو جمع کرو اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے۔ اوکے، مزید بات۔ اچھا بس اس کا یہ بس چھوٹا سا سوال ہے، اس بات میں ختم کرتا ہوں کہ جو قرآن جو امام مہدی کے پاس ہے جو وہ لے کر آئیں گے، کیا وہ اس قرآن کے مقابلے اضافے میں ہوگی یا کم میں ہوگی؟ مطلب اس کا کچھ علم ہے ہمارے پاس اس قرآن میں کیا ڈفرنس ہے؟ مختلف ہے، ترتیب، سیکوینس، ترتیب، آرڈر اس کا مختلف ہے، اور آرڈر کے علاوہ اس کے بعد کچھ آیات وغیرہ کی تعداد میں سے مختلف ہے۔ تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم، بہرحال اتنا پتہ ہے کہ اس سے بہت مختلف سے کافی مختلف۔ لیکن جب تک ظہور نہیں ہوتا ہمارا اس قرآن پہ اجماع رہے گا۔ بالکل بالکل، یہ حجت ہے، یہ قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں جو ہمیں نہیں۔ جی اچھی بات ہے، بہت بہت مہربانی علیہ صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ تھینک یو۔